نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله سله عز وجل على الكفار والمنافقين۔ خالد بن ولید اللہ کا اچھا بندہ اور اچھے خاندان سے ہے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اس نے کافروں اور منافقوں پر سونتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور اسلام کی تاریخ سے آگاہ رہیں۔ شکریہ۔ غزوہ تبوک کے بعد یہ اثر ہوا کہ یہودیوں اور عیسائیوں اور منافقین کو مسلمانوں کی مخالفت کی جرت نہ رہی۔ ادھر مکہ کے مشرکوں میں یہ حوصلہ نہ رہا کہ وہ مسلمانوں کی عداوت پر قائم رہتے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ جو بنو امیہ کے نہایت عزت دار سردار تھے جو مسلمان ہو گئے، صفوان بن امیہ رضی اللہ اور اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ جو قریش کے سردار تھے مکہ سے بھاگ گئے تھے، مگر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہونے سے کفار کی ہمتیں پست ہو گئے۔ اس کا اثر عرب کے تمام مشرکوں پر پڑا اور اب سب مسلمانوں کو اطمینان نصیب ہوا۔ 10 ہجری میں منافقوں کا سردار رہنما عبداللہ بن ابی بھی فوت ہو گیا۔ اس سے منافقوں کا شیرازہ بکھر گیا۔ غرض اب کوئی فریق ایسا نہ رہا جو مسلمانوں کو جنگ میں الجھاتا۔ مسلمان اب اطمینان سے رہنے لگے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے مسلمانوں کو روانہ کیا۔ ادھر عرب کے قبائل خود بخود سنبھل گئے اور اطراف عرب دھڑا دھڑ مسلمان ہونے کے لیے آنے لگے۔ جب تک مسلمان جنگ و جدل میں مصروف رہیں اس وقت تک اسلام تیزی سے نہ پھیل سکا، لیکن اب جب کہ اطمینان نصیب ہوا تو اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا۔ قبائل کے قبائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر خود بخود مسلمان ہونے لگے۔ چنانچہ اسلام کا اثر حجاز سے نکل کر ایک طرف یمن، بحرین، یمامہ، عمان اور دوسری طرف عراق و شام کی حدود تک جا پہنچ گیا۔ بعض قبائل کے وفد خود بخود آ کر مسلمان ہونے لگے، بعض قبائل مبلغوں کی صحیح سے اسلام لانے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کی فتح و نصرت آئی تو تم نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ربیع الثانی 10 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کو 400 سواروں کے ساتھ علاقہ تبران کی طرف روانہ کیا اور ہدایت کی کہ اس علاقے کے قبائل کو 3 مرتبہ دعوت اسلام دینا، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو اسلام کی تعلیم دینا، لڑائی ہرگز نہ کرنا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے رسالہ لے کر روانہ ہوئے۔ جو ہی وہ علاقے تبران میں پہنچے قبیلے کے قبیلے ایسے آنے لگے جیسے وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے منتظر ہوں۔ اس نواح کے تمام قبائل نے اسلام قبول کر لیا۔ مسلمان ہونے والوں میں بنو حرس کا قبیلہ بھی تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے انہیں اسلام کی تعلیم دے کر پختہ عقیدے والے مسلمان بنا دیے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ میں اس سے پاسالار ہے، لیکن جب انہیں اسلام کی تعلیم دیتے دیکھا اور لوگوں نے جو مسائل پوچھے ان کے مناسب اور معقول جوابات دیے تو سب کو بڑی حیرت ہوئی اور یہ ماننا پڑا کہ وہ اچھے مبلغ اور زبردست عالم دین بھی ہیں۔ اس نواح کے لوگوں کو مسلمان کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ واپس چلے آئے۔ ماہ ذوالقعدہ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے تیاری شروع کی۔ مسلمانوں کو معلوم ہو گیا، تمام اطراف سے مسلمان آنے لگے۔ تھوڑے ہی مدت میں مسلمانوں کو اس قدر کثیر جمعیت فراہم ہو گئی جسے دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سارا عرب مسلمان ہو کر حج کے لیے آیا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو 1 لاکھ مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ لوگوں کی کثرت کا یہ عالم تھا کہ جس طرف نظر جاتی تھی آدمیوں کے سر ہی سر نظر آتے تھے۔ راستے میں بھی لوگ برابر شامل ہوتے رہے، یہاں تک کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مکہ معظمہ کے قریب پہنچی تو مسلمانوں کی تعداد 1,24,000 تک پہنچ گئے۔ اس سے 4 سال قبل یعنی 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف 1400 مسلمان تھے، اور 4 سال ہی کے بعد یہ نوبت آئی کہ مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1,24,000 تک پہنچ گئے۔ دراصل جب تک مسلمانوں کو مشرکوں، یہودیوں اور عیسائیوں نے لڑائیوں میں الجھائے رکھا، اس وقت تک اسلام کو ترقی ہوئی، نہ تبلیغ کا موقع ملا اور نہ زیادہ تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے۔ لیکن جب لڑائیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور مسلمانوں کو امن کا زمانہ ملا تو 4 سال میں لاکھوں آدمی مسلمان ہو گئے۔ اس تیزی سے اسلام پھیلا کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب اس طرح تیزی سے نہ پھیلا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سچا دین ہونے کی وجہ سے بڑی سرحد سے پھیلا اور دنیا کے ہر کونے تک پہنچ گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، دراصل وہ تاریخ سے بالکل واقف نہیں ہے۔ انہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملک کے حکمران نہیں تھے، ان کے پاس لشکر بھی نہ تھا اور دولت بھی نہ تھی، کوئی بادشاہ ان کا حامی و مددگار نہیں تھا، ان کی قوم بھی ان کی دشمن ہو گئی تھی، انہیں ان کے اہل وطن نے اس قدر ستایا تھا، اس درجہ اذیتیں دی کہ وہ سخت تنگ آ گئے کہ ان کی قوم والوں نے انہیں قتل کرنے کی سازش کی، نعوذ باللہ۔ مجبور ہو کر وہ چھپ کر ہجرت کر گئے۔ ایسی صورت میں تلوار سے کیسے کسی کو مسلمان کر سکتے تھے؟ 8ویں ذوالحجہ 10 ہجری کو جمعرات کے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو مقام منہ میں قیام فرمایا۔ جمعۃ المبارک کے روز نماز فجر ادا کر کے منہ سے روانہ ہوئے اور عرفات میں قیام کیا۔ جب دوپہر ڈل گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قصوہ نامی ناقہ پر سوار ہو کر مجمع عام میں تشریف لائے اور بلند آواز سے فرمایا، لوگو نزدیک آؤ تاکہ سب خطبہ سن سکو۔ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد آ کر جمع ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقہ پر بیٹھے ہی بیٹھے خطبہ پڑھا۔ یہ خطبہ نہایت پرزور اور فصیح و بلیغ تھا۔ مسلمان کا بھائی ہے۔ لوگوں، جس طرح یہ مہینہ، یہ دن اور یہ شہر حرام ہے، اس طرح مسلمانوں کا مال اور مسلمانوں کا خون مسلمان پر حرام رہے گا۔ جس مسلمان سے کسی مسلمان کو اذیتیں پہنچی وہ مسلمان نہیں ہے۔ سب سے زیادہ شریف و نجیب وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ شراب اور سود حرام کر دیے گئے۔ نماز وقت پر جماعت کے ساتھ پڑھو۔ تمہارا عورتوں پر اور عورتوں کا تم پر حق ہے۔ عورتوں کی عزت و عظمت کرو۔ خطبہ کے ختم ہوتے ہی حضرت بلال رضی اللہ نے اذان دی۔ تمام مسلمانوں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ صفیں اتنی لمبی تھی کہ ایک سرے کا آدمی دوسرے سرے والے کو نظر نہ آتا تھا۔ نہایت پرکیف منظر تھا۔ نماز پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقف کی طرف تشریف لے چلیں۔ چونکہ اموا کثیر جلوں میں تھا، اس لیے ہجوم میں اضطراب و انتشار پیدا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سکون کے ساتھ۔ چنانچہ مجمع کا انتشار جاتا رہا۔ 10 ذوالحجہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ مسلمانوں کا بے پایا سمندر ہمر کعبہ، مہاجرین داہنی جانب تھے اور انصار بائیں جانب، بیچ میں عام مسلمانوں کی صفیں تھیں۔ 1,24,000 مسلمانوں کا سمندر کوئی شکن موجے مار رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقہ کی مہار حضرت بلال رضی اللہ پکڑے ہوئے تھے۔
چونکہ دھوپ تیز ہو گئی تھی، اس لیے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ناقہ پر پیچھے بیٹھ کر کپڑا تان لیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ میلوں تک فرزندان توحید پھیلے ہوئے تھے، ہر شخص خوش تھا، ہر ایک کے دل میں جوش تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، صاحب زکوٰۃ لوگوں نے بھی قربانی کی ہے۔ قربانی سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ کو بلا کر سر کے بال مبارک اتروائے۔ لوگوں نے تبرکہ اور تعظیماً ان مبارک بالوں کو ہاتھوں ہاتھ میں لیا۔ چونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ حفاظتی رسالے کے افسر تھے، اس لیے اس وقت وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشانی کے چند بال مبارک دیے جانے کی درخواست کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی موئے مبارک عطا فرما دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری تمنا ہے کہ میں ان مبارک بالوں کی برکت سے لڑائیوں میں فتح حاصل کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں۔ اس کی اگلے قسط کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور تاریخ اسلام سے آگاہ رہیں۔ شکریہ۔